أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھی بھیجا ہے، لیکن اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مواقع عطا فرمائے ہیں. ان مواقعوں کو آپ ریمائنڈر کا درجہ دے سکتے ہیں، ایک یاد دہانی دے سکتے ہیں اور ایک موقع دے سکتے ہیں، ایک موقع سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا موقع ہے، اس موقع کو ہم استعمال کریں. جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری روزے رکھ کے فرماتے تھے. اس سے ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان کی تیاری روزے رکھ کے کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ شعبان کے اندر کم از کم ایام 20 کے روزے رکھ لیے جائیں. آج 10 شعبان ہے، آج 10 شعبان ہے اور پیر کے دن 13 شعبان ہوگی. پیر کے دن 13 شعبان، منگل کے دن 14 شعبان اور بدھ کے دن 15 شعبان. یعنی 29 تاریخ کو 15 شعبان، یعنی 15 شعبان کی شب برات آ رہی ہے. 15 شعبان تو 30 تاریخ کو ہوگی. 29 تاریخ کی رات کو شب برات آ رہی ہے. یہ شب برات بہت بڑی رات ہے اور ایک سال کی 4 راتوں میں سے بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو چند راتیں دی ہیں کہ جن راتوں کو اللہ نے بہت بڑا فرمایا ہے اور اس کا اجر اللہ نے بہت عظیم فرمایا ہے. 2 راتیں عید کی 2 راتیں، ایک حج کی رات اور ایک شب برات. تو یہ 5 راتیں، 4 راتیں اور 5ویں رات لیلۃ القدر ہے. کیونکہ وہ 5 راتوں میں سے ایک تو وہ سلیکٹڈ نہیں ہے تو اس لیے بتایا گیا. ورنہ 4 راتیں یہ بڑی اہم ہیں. 2 عید کی راتیں اور ایک حج کی، یعنی 9 ذی الحج کی رات، ایک 10 ذی الحج کی رات اور ایک عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی عید الفطر کی رات، اور ایک یہ رات جو ہماری 29 تاریخ کو اس مرتبہ آ رہی ہے. یہ رات بہت عظیم الشان رات ہے، بہت بڑی رات ہے. اس کے بارے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت مروی ہے. میں صرف 3 باتیں ذکر کروں گا آج کی اس نشست کے اندر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بہقی کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہیں. میں بڑی پریشان ہوئی. جب میں اٹھی اور اپنے بستر سے دروازے تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتدرین ما هذه الليلہ، کہ تم جانتی ہو کہ آج کی جو رات ہے یہ کتنی بڑی رات ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ اس رات میں کیا ہوا تھا. اتدرین ما فی هذه الليلہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ یعنی لیلۃ النصف من الشعبان. ہم اسے کہتے ہیں شب برات. شب برات اردو میں کہتے ہیں، عربی میں آپ کو شب برات نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے کسی حدیث میں دکھاؤ شب برات کا ذکر. شب برات تو اردو میں سمجھانے کے لیے بتایا گیا، اردو میں سمجھانے کے لیے کہ براعت، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال ہیں، بنی کلب کی بکریاں
ویسی بکریاں ان کی بہت ساری تھیں، اور ان کے جسم پہ، ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہیں کوئی گن نہیں سکتا، لیکن اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان ساری بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اتدرین ما فی هذه اللیلہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو قالت ما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، وہ یہ کہ یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، اس سال میں کس کس بچے نے پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون اس برس میں انتقال کرے گا۔ ایک قصہ روایت مشہور ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جو ڈیری لگی ہوئی ہے، ایک درخت لگا ہوا ہے، اس کے اوپر سے جتنے پتے گرتے ہیں ہر پتے پہ کسی بندے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو جو پتا گر جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بندہ اس سال مر جائے گا، اور جو نیا پتا اگتا ہے اس پہ کسی بندے کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ بندہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسی کچھ حقیقت نہیں ہے کہ لوگوں میں مشہور بہت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ جس پتے پہ میرا نام لکھا ہوگا اللہ کرے وہ گرے نہیں، ایسی دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے روایات کے اندر، لیکن برحال اس سال جتنے کے انتقال ہونا ہوتا ہے اللہ ان کا نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، اور جو انتقال کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو میں اور آپ ہی تو ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو تو میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن میں خاص طور پہ روزہ رکھنے کی کا اہتمام کریں۔ بعض علماء نے کہا کہ جی صرف اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، تو بہتر ہے کہ 13، 14 اور 15 تینوں تاریخوں کا روزہ رکھیے، یہ تینوں دنوں کا روزہ، یعنی پیر، منگل اور بدھ، یہ 3 دن ہے۔ تو فیہا ترفع اعمالہم، اس دن لوگوں کے اعمال آسمانوں پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ویسے تو انسان کے اعمال اللہ کے پاس ہر وقت پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کو علم ہے ہمارے اعمال کا، بلکہ ہمارے اعمال صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث میں بتانے کا مطلب ہے کہ تیاری کر لو، اب تمہارا رزلٹ آنے والا ہے۔ استاد کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنا، لیکن یہاں اللہ رب العزت خاص طور پہ بندوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے اعمال پہ معافی مانگ لو، اپنے اعمال پہ استغفار کر لو۔ فیہا تنزل ارزاقہم، اور اسی رات میں رزق نازل ہوتا ہے۔ اس بندے کو اس سال کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے پیسے دیے جائیں گے، کتنی حلال روزگار کے مواقع دیے جائیں گے، کتنا اللہ رب العزت مال دیں گے، کتنی اللہ رب العزت سانسیں دیں گے، کتنی اللہ رب العزت دوائی دلوائیں گے، کتنا اللہ تعالیٰ اس کو بیمار فرمائیں گے، کتنے اللہ رب العزت اس کے لیے مثبت فیصلے فرمائیں گے، کتنے اللہ رب العزت اس کے لیے ترقی کے مواقع پیدا فرمائیں گے۔ تو فیہا تنزل ارزاقہم، اسی رات کے اندر رزق نازل ہوتا ہے۔ اور کوئی بندہ اس رات میں غافل ہے، سویا ہوا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے رزق کے بارے میں اچھا فیصلہ امید نہیں کی جائے گی کہ اس کے بارے میں اچھا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں فیصلہ ہو تو وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن ہمیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس رات میں فیصلہ ہونا ہے۔ جب فیصلہ ہونا ہے تو کوئی بندہ بے فکر نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو بندے کی زندگی موت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے رشتہ دار اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہاں میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، جب میرے اور آپ کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، تو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال پوچھا، وہ سوال اس رات سے متعلق نہیں ہے تو اس لیے ہم اس سوال کو نہیں سکتے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں۔ رات کے ہر آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں،
ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے لیے کیا پہلا آسمان اور کیا دوسرا آسمان؟ اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے. تو اللہ پہلے آسمان پر آنے کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ بندے کو بتا رہے ہیں دیکھو میں تیرے قریب آتا ہوں اس رات میں، خاص طور پہ. یعنی ویسے ہی اللہ بندے کے قریب ہے، لیکن اس رات میں خاص طور پہ قریب آ رہے ہیں. اس رات میں خاص طور پہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے بتایا کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت اس رات میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں فیغفر لجمیع خلقہ، میں اپنی تمام خلق کو بخش دیتا ہوں الا، سوائے چند لوگوں. ان میں سے ایک ہے مشرک، ایک ہے مشاہن. مشرک کو اللہ نہیں بخشتے، یعنی جو اللہ کی ذات سے شرک کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت اس رات میں بخشش نہیں فرماتے. ہم الحمدللہ اللہ کی ذات سے شرک نہیں کرتے. لیکن ایک بات بہت خطرناک، بہت ہی خطرناک، عام طور پر ہمارے گھروں میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل اسمارٹ فون بچے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ فلم دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ گیمز کھیلتے ہیں. بہت سی گیمز کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بتوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. بہت سی فلموں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں بتوں کی پوجا دکھائی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ایک قریبی جگہ میں جو دوڑو وہاں پر گئے، وہاں چند ایک بت تھے، تو ان کے بچوں نے بتوں کے سامنے ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے ڈراموں فلموں میں کرتے ہوئے دیکھا. ہمارے پاس مسئلہ لکھ کے دیا کہ ہم کافر تو نہیں ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بتوں کے سامنے ایسے جھکتے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے فلموں میں ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. گھروں میں مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں. تو وہی سے ایک صاحب ملے، کہنے لگے بھائی مجھے نا انڈین فلموں سے ویسے شدید ویسے ہی گناہ ہے لیکن مجھے ان سے نفرت ہے. اور کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پہلے اذان کی آواز آتی تھی، اب ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مندروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو شرک کی طرف لے گئے. یہ پبجی گیمز کے اندر کوئی ایسی چیزیں انہوں نے ایڈ کی تھی، ابھی تو شاید احتجاج کی وجہ سے بند کر دیا، ورنہ آپ کو پاور لینے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے. ایسے اور بھی بہت سی گیم ہیں. کارٹونز کی حقیقت کے اوپر باقاعدہ ایک رسالہ ہے اور اس میں ایسے لنکس باقاعدہ بتائے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم تو نہیں جانتے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو حرمین شریفین کا سفر نہیں ہوا. آپ کو فائرنگ کر کے، جیسے یہاں UPS لگا ہے، آپ کو فائرنگ کر کے کچھ چیزیں گرانی ہیں، ان سینریوں کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ کو فائرنگ کر کے کچھ دروازے توڑنے ہیں، وہ دروازے بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے سے میچ کرتے ہیں. آپ کو فائرنگ کر کے کچھ کھڑکیاں توڑنی ہیں، وہ کھڑکیاں بالکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکیوں سے میچ کرتی ہیں. آپ کو کچھ پلرز گرانے ہیں، ان پلرز کے اوپر قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزریں گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے، آپ کو نمبرز ملیں گے. اور یہ ہمارے گھروں میں لا علمی کے ساتھ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہم بھی بڑے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، مولا کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. تو بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے. شام کو مسلمان ہوں گے، جب صبح اٹھیں گے تو کافر ہوں گے. اور آج نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ دین کے لیے ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان کا تضاد ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر چکے، ہم شریعت میں تحریف کر کے کافر بن چکے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سی ایسی باتیں ہیں، یہ سیکھنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. علم دین کیونکہ آج کل ایسا ایک دور چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مسجدوں سے دور کیا جائے، لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کیا جائے، لوگوں کو دین داروں سے، تبلیغی جماعت ہے جو دین میں خانقاہوں سے جوڑنے والے، جماعت کے ساتھ جوڑنے والے، ان سے متنفر کیا جائے. بھائی خود پڑھو یار، خود پڑھو، تم خود بے کرو. اور خود کون پڑھتا ہے یہ سب کو پتہ ہے. خود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ڈاکٹری خود کیوں نہیں پڑھتے؟ انجینئرنگ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جب ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو ہاؤس جاب، آپ کو ڈاکٹری کے لیے ہاؤس جاب کرنا ضروری ہے. اور آپ کو انجینئر بنتے ہیں، آپ ماسٹرز کرتے ہیں، آپ کو ماسٹر کے لیے انٹرنشپ کرنا ضروری ہے. تو دین خود ہی آ جائے گا. نو ویلیو ایڈ، ہم کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھتے دین کی.
بس پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. صرف انگریزی پڑھنے سے آپ کو ڈاکٹری آ جاتی نہیں آتی. اس کے لیے بڑے ڈاکٹروں کی اسٹیمپ ضروری ہوتی ہے. جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی باہر کے کوئی ایسے ڈاکٹرز ہوں جو پہلے سے پی ایچ ڈی ہوں، وہ آپ کے مقالے کے اوپر دستخط کریں، تصحیح کریں. دین ایسی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، خود ہی سے آنا شروع ہو جائے گا. اسے نہیں ہے، اس کی کچھ دوسری بات بھی ہے، کچھ ایسی انفارمیشن بھی ہے جس کو ہم مس کر رہے ہوں. تو اللہ مشرک اللہ لمشرک او مشاہد. نمبر 1 مشرک کو اللہ نہیں بخشے گے، اس کا دھیان دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2 مشاہد کینہ رکھنے والا. کینہ یعنی دوسروں کے بارے میں دل میں ایسی نفرت رکھنا کہ جیسے موقع ملے گا نقصان پہنچائے گا، جیسے موقع ملے گا اس کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن دوسروں کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ لوگ اس کے بارے میں غلط سوچیں. اس طریقے سے دوسروں کے بارے میں متنفر کرنے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں مشاہد. اور بھی 5-6 قسم، جیسے شراب پینے والا، اس کی بھی صراط میں بخشش نہیں. جیسے کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی صراط میں بخشش نہیں ہوتی. جادو کرنے والا، اس کی بھی صراط میں بخشش نہیں ہوتی. بڑی تفصیلات ہیں. حضرت علی تیسری اور آخری روایت میں سنیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو قوموا لیلہا، تو اس کی رات کا قیام کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو. فإن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی کیا ہوتا ہے، ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، اللہ اس میں تشریف لے آتے ہیں دنیا کے آسمان کے اندر، اور پھر کہتے ہیں، پھر اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، فاغفر له، تاکہ میں اس کو معاف کر دوں. الا مبتلا، کوئی ہے جو کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، کوئی ایسا ہے میں اس کے غم کو دور کروں. کوئی ایسا ہے جو مجھ سے روزی مانگے، میں اس کی روزی کو بڑھا دوں. اللہ اس رات خاص طور پہ اعلان فرماتے ہیں. ماشاءاللہ ہم سب میں ان راتوں میں جاگنے کی طلب بھی ہوتی ہے، ہم سب میں ان راتوں کے اندر محنت کرنے کی کثرت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ان راتوں میں جاگیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی مینجمنٹ نہیں کر پاتے. اور یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پرفیوم لگایا، سر پہ تیل لگایا اور بیگیج بنایا بہت زبردست، اور آپ نے کیب پکڑی اور ایئرپورٹ پہنچے. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ نے کہا بھائی ایک مجھے جلدی پہنچنا ہے، ذرا ٹکٹ دے دو. کہاں کا ٹکٹ دوں؟ پتہ نہیں بھائی، یہ لوگ پیسے جتنے چاہیے ڈالر میں لے لو، ریال میں لے لو، مجھے ایک ٹکٹ دے دو. کہاں کا ٹکٹ دوں؟ بھائی یہ تو مجھے نہیں پتا. اب اسٹیشن ماسٹر کے پاس میں، بھائی ایک اچھی سی ٹرین کا ٹکٹ دے دو. جانا کدھر ہے پتہ نہیں. تو ہم ذہنی طور پر بہت پرجوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شب برات میں نماز پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. پہلے سے طے کریں کہ اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس کیا کرنے کے لیے دن میں ہمیں کچھ آرام کرنا پڑے گا. اگر ہم آفس سے 5 بجے آ رہے ہیں، 8 بجے آ رہے ہیں، تو کیا عبادت ہوگی؟ جو عبادت ہوگی اگلے دن تو اس کا خمیازہ آفس کی ٹیبل پہ نکلے گا کہ سو رہے ہوں گے اور چکر آ رہے ہوں گے، 1 کے 2 نظر آ رہے ہوں گے، 2 کے 4 نظر آ رہے ہوں گے. تو پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی تیار کریں کہ ہم نے اس رات میں کچھ عبادت کرنی، کچھ اپنے کام، کچھ شاپنگ وغیرہ آگے پیچھے کر لیں کہ چلو اس رات میں نے عبادت کرنی ہے. اگلے دن اگر مجھے روزہ رکھنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے چھٹی کرنی ہوگی، یا چھٹی نہیں کر سکتے تو چلو روزہ رکھنا ہے. 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے، 13, 14, 15، یعنی پیر، منگل اور بدھ، یا کہ ہمارے 3 دن آ رہے تھے تو ان 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیے. اس کے لیے پہلے سے مجھے کیا اپنی تیاری کرنی ہے، اپنے انتظامات کو کیسے کرنا ہے، اس کو آگے پیچھے کریں. کچھ مخصوص دعائیں اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ اس رات میں چند دعائیں کرتے تھے. روایتوں میں وہ دعائیں موجود ہیں، ابھی وقت نہیں ہے جن کا میں ذکر کروں. ایسے ہی اس رات کے اندر اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ غلط ہوتی ہیں. جیسے لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے.
گناہ در گناہ ہے. اپنے بچوں کو پٹاخوں کے لیے پیسے دینا، ان کو اس کے لیے موٹیویٹ کرنا کہ بیٹا ذرا شگن میلہ کرو، کہ یہ بالکل ہندوؤں کی ہولی یا دیوالی پتہ نہیں کون سی کہ بالکل اس سے مشابہت ہو جاتی ہے ہماری شب برات کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے. اس رات میں ہمارا رزق نازل ہو رہا ہے. اس رات میں ہماری عمر کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس نے جینا ہے یا مرنا ہے. اس وقت میں ہم اللہ کو ناراض کریں گے، ہمارے گھر والے اللہ کو ناراض کریں گے، تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ مناسب نہیں. البتہ اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بیت المقدس کے اندر 455 ہجری کے اندر ایک نماز لوگوں نے شروع کی تھی. روایتوں میں آئی ہے لیکن ضعیف روایتوں میں آئی ہے کہ وہ نماز تھی کہ نماز الفیہ. نماز الفیہ یہ ہوتی تھی کہ نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ، الف کہتے ہیں 1000 کو، تو نماز الفیہ سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھتے تھے. وہ اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، ایسے دو کر کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ 400 سال تک رسم چلی. اس رسم کے پیچھے اور بہت سے لوگوں نے چیزیں نکالی کہ 12 رکعت ایسی پڑھو اس میں یہ ہو جائے گا، اور 14 رکعت ایسی پڑھو تو اس سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا، 16 رکعت ایسی پڑھو تو اس میں تمہیں اتنی روزی مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ایسی کوئی بھی روایت، ایسی کوئی بھی عبادت مخصوص نہیں ہے. اتنی تلاوت کرو، نہیں اتنی رکعت پڑھو تو اللہ تعالیٰ فلاں جگہ سے روزی کا انتظام کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اتنی رکعت نماز پڑھ لیں تو پرانی ساری قضا نمازیں ختم ہو جائیں گی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. لہذا اس رات میں اگر حلوہ بناؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسے ایسا بھی کچھ نہیں ہے. نفلی عبادت اپنی تنہائی میں کرنی چاہیے. تھوڑی دیر جاگنے کے لیے مسجد میں آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ نفلی عبادت گھر میں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان بھی گئے، زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان بھی گئے. لیکن آج کل قبرستانوں میں کیا ہجوم ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. علماء منع فرماتے ہیں. ہاں البتہ ایسے جیسے دارالعلوم کراچی کا قبرستان ہے، وہاں کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے آپ وہاں پہ چلے گئے. ٹھیک، کوئی ایسا قبرستان ہے قریب کے علاقے میں بنا ہوا، وہاں کوئی رسم وغیرہ نہیں ہو رہی، وہاں کوئی ڈھولک اور یہ پھول کی پتیاں وغیرہ نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں چلے جائیں. ورنہ اس سے اعتراض کرنا چاہیے. کوشش کر کے عبادت کر کے اپنی 2 سے 3 گھنٹے اپنی جو عبادت ہوگی، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ یعنی معمول سے تھوڑی سی زیادہ عبادت کر کے انسان اس رات میں اپنے نامہ اعمال میں کچھ لکھوا لے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے.